بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے خلاف دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر۔ ذرائع کا مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی۔ درخواست کے مطابق عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ نظر ثانی درخواست کے مطابق مرکزی کیس میں فریق نہیں بنایا گیا۔ متفرق درخواست منظور کرنے اور 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی۔ بانی تحریک انصاف کا طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا، جس میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایکسپرٹ پوسٹ، کہا تحریک انصاف کارکنوں کی جانب سے شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں سیکورٹی صورتحال پیدا کی گئی، جس کے پیش نظر انہیں پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق طبی معائنے میں بانی تحریک انصاف صحت مند پائے گئے۔ اس سے پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہیں، اب بھی جب انہیں ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عطا تارڑ نے اس سے پہلے پوسٹ میں کہا کہ بانی تحریک انصاف کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب پیمز لے جایا گیا، جہاں ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی تحریک انصاف کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد بانی تحریک انصاف کو صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کیا گیا۔ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ توقع نہیں تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی اور ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ جو کچھ ہوا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح تھا، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ابہام تھا تو نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے، ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں، اگر ان کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ حلفاً کہتا ہوں بانی تحریک انصاف کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں، آنکھ کا مسئلہ تھا، صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بلڈ پریشر کی تھوڑی بہت شکایت ہے جو عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی ان کی ہمشیرہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بتا سکتی ہیں ان کی صحت کے کیا حالات ہیں۔ بانی کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ جب وہ جیل میں تھے تو ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑا، انہیں جناح اسپتال لے جایا گیا۔ سائیکیٹرسٹ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ بانی تحریک انصاف نے ویڈیو مانگی ہے، اس کا کیمرہ ضبط کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مکمل طبی معائنے اور تشخیصی مراحل کے دوران ڈاکٹر عظمیٰ خان ساتھ موجود رہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بیان، کہا ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد بانی کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا۔ تمام ضروری طبی مراحل مکمل ہو چکے۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے باہر غیر معمولی رش اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی پی ٹی آئی کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پیمز میں ماہرین کی نگرانی میں تفصیلی طبی معائنہ، تشخیص اور علاج کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ، پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سٹارٹ اپس کے فروغ پر تعاون کیا جائے گا۔ گوگل 2026 میں پاکستان میں کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1,50,000 پروگرامز فراہم کرے گا۔ پاکستانی طلباء کو 1 سال تک گوگل اے آئی پلس اور جیمنائی سمیت جدید اے آئی ٹولز تک مفت رسائی دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کی قیام، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن، زراعت اور حکومتی خدمات میں اے آئی کے استعمال سمیت آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی۔ حکومت کا ہدف 2030 تک آئی ٹی برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو $30 ارب تک پہنچانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شرکاء کا غیر ملکی سپانسرڈ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن عناصر کی غیر ملکی پراکسیز ہیں۔
قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل فیصلہ کن اور بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا بلا جھجک اور جامع انداز میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران جنگ نئے مرحلے میں داخل، تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا واشنگٹن فوجی کارروائی کے بجائے اقتصادی دباؤ پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ ایران کی روایتی فوجی صلاحیت اور جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ آپ نئے ہرمز میں ایرانی حملوں کے باوجود بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی معیشت پر مستقل دباؤ برداشت کرنا چاہتا ہے یا مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا حتمی مقصد صرف ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی یقینی بنانا نہیں بلکہ تہران کو انہیں دوبارہ تعمیر کرنے سے روکنا بھی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹڈ کا ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ تہران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے والے ممالک کے خلاف بھی امریکی اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNBC کا مطابق اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکی پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کی پراکسی گروہوں کے ذریعے کارروائی کرنے کی صلاحیت محدود کرنا ہے۔ اگر کوئی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر اصرار کرتا ہے تو امریکہ اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گا۔ واشنگٹن کا مقصد ایرانی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ چین سمیت تمام ممالک اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی میزائل اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت 5 ماہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی ہے۔ ریڈیو انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران شدید مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی 300% تک پہنچ چکی ہے، کرنسی تقریباً بے وقت اور ایرانی فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تہران کے خلاف امریکی کارروائی کی بنیادی وجہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کی دھمکیوں اور حملوں نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا دیا۔ ایرانی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے گزشتہ برسوں میں تیار کیے گئے ہتھیاروں اور دفاعی نظام کے ذریعے دشمن کے اہم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ جب بھی دشمن ایرانی قوم کے دفاع کے عزم کو نشانہ بنائے گا، اسے ایسی قوم کا سامنا ہوگا جو نہ صرف دفاع اور مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی بلکہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ہر خطرے کو نئی طاقت میں تبدیل کرے گی۔ مشرق وسطی میں امریکہ کا نیا بحری بیڑا تعینات۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا کہ طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن ایز روز قبل سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد فرائض انجام دے رہا ہے۔ جارج واشنگٹن کو ابراہم لنکن کی جگہ تعینات کیا گیا۔ یمن کے قریب خلیج عدن میں مسلح افراد نے بحری ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح افراد نے جہاز کا کنٹرول سنبھالا اور اسے صومالیہ کی جانب موڑ دیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق واقعہ یمن کی المکلا بندرگاہ سے 136 ناٹیکل میل مشرق میں پیش آیا۔ ٹینکر خلیج عدن میں مغرب کی جانب سفر کر رہا تھا۔ ٹینکر کی جانب سے ہنگامی اطلاع موصول ہوئی کہ نامعلوم کشتی اس کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے واقعے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ ٹینکر اور عملے کی سلامتی سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ خام تیل کی قیمتیں کم ہونے لگیں۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $93.60 پر آ گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $86.51 کا ہو گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال۔ MSCI انڈیکس میں 0.4%، جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے ٹوپیکس انڈیکس میں 0.2% کمی، آسٹریلوی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 0.2% گراوٹ۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $4,527 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں 116 پوائنٹس کی کمی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ ڈیزل $1.64، پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت $364.70، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت $337.78 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے تک ہوگا۔
वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिन्ना कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। अवाम की खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। रोज़ाना की बुनियाद पर अवाम की फलाह के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। जिन्ना कार्डियोलॉजी जदीद अस्पताल है। मुल्क भर से अमराज़ क़ल्ब के मरीज यहाँ आ सकते हैं। आर्ज़े क़ल्ब में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका। हर घर में दिल का मरीज है। पंजाब में सेहत को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। मरी में वक्फे से बारिश, बाज़ इलाकों में धुंध, नदी नाले बिफर गए। रावलपिंडी में बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। न्यू कटारिया के मुकाम पर प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। न्यू कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 6 फीट तक पहुंच गई। गुजरात में बारिश रुकने के बावजूद दूसरे रोज भी जेल चौक, बिम्बर रोड, जिनार रोड, कोट रोड पर कई फीट पानी जमा। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तगयानी का भी खतरा। रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और दीगर नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डस्का से गुजरने वाले नाला 1 में सैलाबी सूरत हाल। 12 रोज कबल पड़ने वाला शेगाफ ताहाल पुर ना किया जा सका। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर। नूर मुकद्दम कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत पर नजर सानी की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने जहनी मरीज होने पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की। मुजरिम ने ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नजरसानी करे। रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ। नजरसानी में अदालत का दायरा इख्तियार इंतहाई महदूद होता है। नजरसानी की दरख्वास्त की अपील के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस्लाम ने खवातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दिया। खवातीन पर तशद्दुद, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी कवानीन के खिलाफ है। नगर में चोटी से वापसी के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा अस्मा मुश्ताक जाँ बहक। अस्मा मुश्ताक ने 7027 मीटर बुलंद चोटी कामयाबी से सर की थी। वापसी पर 6400 मीटर की बुलंदी पर अस्मा मुश्ताक को तिब्बी एमरजेंसी का सामना। माउंटेन गाइडर्स की भरपूर काविशों के बावजूद अस्मा मुश्ताक जांबर ना हो सकी। बांग्लादेश के नौ मुंतखब सदर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे बैंक बाबन में होगी। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर 23वीं सदर की हैसियत से हल्फ लेंगे। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 255 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। मिर्जा आलमगीर सरबराह मुमलिकत और मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इंतज़ामी इख्तियारात बदस्तूर वज़ीर आज़म और काबीना के पास ही रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद ट्रंप की दिलचस्प पोस्ट। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरी। ट्रंप की खुद को प्रेस सेक्रेटरी जाहिर करने वाली तस्वीर पर सोशल मीडिया पर मीम्स और तबसरों का सिलसिला जारी। मुखालफीन की जानिब से तंज।